جس میں شیطان ایک عالم اور ایک عابد سے سوال پوچھتا ہے، ایک چھوٹے سے انڈے میں اللہ رب العزت پوری کائنات کو کیسے سما سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کامنٹ میں کی گئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، آمین ثم آمین۔ کس نے دیا صحیح جواب اور شیطان کے سوال کا؟ شیطان کا داؤ پیچ زیادہ چلتا ہے، اور کس کے انتقال پر شیطان خوش ہوتا ہے اور کس کے انتقال پر ہوتا ہے وہ ناخوش؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا لازم ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام امام عبدو برمالک۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب جامع بیان العلم میں یہ قصہ لکھا ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ شیطان اپنے منہ پر مہر لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اپنے شاگردوں سے گفتگو کر رہا تھا، کون کیا کام کرتا ہے، کتنا کام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک شاگرد نے نیلے نے شیطان سے پوچھا کہ مجھے ایک سوال کا جواب دے سکے، عالم کا انتقال ہوتا ہے یا علم والے کا انتقال ہوتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، تو ہم آپ کی خوشی بے انتہا دیکھتے ہیں، جبکہ کسی عبدالاحد کی موت پر اتنا خوش نہیں ہوتے، یعنی عبادت کرنے والی کی موت پر انتقال آپ کے چہرے پر اتنی خوشی نہیں دیکھتے۔ شیطان نے کہا، آؤ میں تمہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں اور تم جانتے ہو میں مثال دے کر وجہ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد شیطان اپنے چیلوں کو لے کر چلا گیا کہ عابد کے پاس جو کہ جاہل تھا، اور سلام کیا، خیر خیریت پوچھی۔ میں نے اسے کہا، بہت اچھے آدمی لگتے ہیں، میرے دل میں ایک ایسا خیال ہے، ایک سوال ہے، میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بات کرنے والے کہاں پہنچی ہے؟ اگر معلوم ہوگا تو ضرور جواب دے دوں گا، اور اگر نہیں معلوم ہوتا تو آپ کسی اور سے پوچھ لیجئے گا۔ شیطان نے کہا، میرے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ایک انڈے میں زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، پوری کائنات کو داخل کر دے، اور اس حالت میں انڈا جتنا ہے اتنا ہی رہے، اس میں اضافہ نہ ہو، اور یہ زمین، نیلا آسمان جتنا بڑا ہے؟ ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ سمجھ گئے ہیں میرا سوال ایک چھوٹا سا ہے اور اتنی بڑی کائنات ہے، تو میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کائنات کو ایک انڈے کے اندر سما سکتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، سوال کا انداز آپ دیکھیے، وسوسے کا کس قدر خطرناک یہ انداز کہ اس کو وسوسہ ہے، اور یہ وسوسہ شیطان کو ہو سکتا ہے، انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر عالم ہوگا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ شیطان ہی ہے، اس کو وسوسہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، لیکن وہ عابد و جاہل اور بے وقوف تھا، صرف نماز روزے کی باتیں تو جانتا تھا، باقی اتنا بڑا علم اس کو تھا ہی نہیں۔ اس نے کچھ دیر سوچا، اس کے بعد کہنے لگا، انڈا اتنا ہی رہے اور زمین بھی اتنی ہی رہے، آسمان بھی اتنا ہی رہے، پھر انڈے میں یہ سب داخل ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس عابد شخص نے کہا کہ میں یہ نہیں مانتا، یہ ممکن ہی نہیں بھائی، یہ چھوٹا سا انڈا اور اتنی بڑی کائنات۔ یعنی اس شیطان نے شرک کے لہجے میں تعجب کے انداز میں سوال دہرایا اور کہنے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیطان کے چیلے وہیں موجود تھے۔ شیطان نے کہا، دیکھ لیا تم نے، یہ عابد ہے، اس کو علم نہیں ہے، اس کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں، اور الٹا یہ خود شک و شبہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا کہ دیکھو، میں نے اس کے دل میں اب شک کا بیج ڈال دیا ہے، اور شک کا بیج ڈالنے کا مطلب ہے کہ فرد تک پہنچ جائے گا۔ دیکھا میں نے 1 منٹ میں ایک عابد اور زاہد کو کافر بنا دیا، یہ کفر کی دہلیز پر بٹھا دیا۔ اس طرح کے لوگ زندہ رہیں یا مر جائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کیا ہے۔ اس کے بعد شیطان ایک عالم سے ملا، اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہی سوال ایک عالم دین سے کروں گا۔ بہت بڑے عالم دین تھے، اپنے وقت کے جانے پہچانے عالم دین تھے، ان سے بھی اس نے یہی سوال کیا۔ شیطان نے اس شخص سے کہا کہ جناب، آپ عالم ہیں، فاضل ہیں، بے شمار آپ کو معلومات ہیں، آپ ضرور میرے سوال کا جواب دیں گے۔ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا ہے، اس کا جواب دریافت کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا، کیا سوال ہے؟ اس نے پوچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ایک انڈے میں پوری زمین و آسمان اور پوری کائنات کو ڈال دیں؟ تو اس پر اس عالم نے کہا کہ اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ انڈا اپنی حالت میں اسی طرح ہو، زمین اور آسمان بھی اسی طرح ہو، اور پھر زمین و آسمان کو انڈے میں ڈال کر دے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کن فرماتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔
اس عالم نے کہا اس شیطان سے کہ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اس کی تو وہ شان ہے کہ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے صرف اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یقین ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بات شک و شبے کی نہیں ہے۔ یعنی میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ایک چھوٹے سے انڈے میں کل کائنات کو اللہ تعالیٰ ڈال سکتے ہیں، پوری کائنات کو سما سکتے ہیں۔ شیطان نے اپنے چیلوں کو کہا، دیکھو اس کا علم ایسا ہے کہ یہ ہمارے داؤ میں نہیں پھنس سکتا، اس کو بہکانا ہمارے لیے آسان نہیں، اس لیے ان لوگوں کے زندہ رہنے سے مجھے پریشانی ہوتی ہے، اور یہ لوگ مرتے ہیں یعنی عالم دین مرتے ہیں تو جشن مناتا ہوں۔ اس رات میں پوری رات جشن مناتا ہوں، اور عابد کا حال ایسا ہے کہ اس کو جب چاہے ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، یعنی کبھی مسلمان تو کبھی کافر، اور اس کی جہالت کی وجہ سے معافیت میں نہیں یعنی گناہ میں نہیں کفر میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں۔ حدیث مبارک میں بیان کیا گیا ہے، سنن دارمی کی حدیث ہے، عالم کی موت ابلیس کو 70 عبادت گزاروں کی موت سے زیادہ پسند ہے۔ تو سوچئے دوستو، شیطان کتنا پریشان ہوتا ہوگا جب عالم دین زندہ ہوں، کیونکہ عالم دین اس وقت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرتا ہے، صحیح علم پہنچاتا ہے۔ شیطان کی خوشی ہے عالم دین کی موت پر۔ اللہ تمام علماء کرام کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے، کیونکہ عالم دین علماء کرام ہے تو ہم لوگ صحیح راستے پر چل سکتے ہیں، ورنہ تو ہم گنہگار لوگ بھٹک ہی رہے ہیں اور اسی طرح بھٹکتے ہی رہیں گے۔ اس واقعے سے اندازہ کیجئے کہ جب آدمی کے اندر جہالت ہوتی ہے، علم سے واقف نہیں ہوتا، اس کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال سے واقف نہیں ہوتا، تو اس کے نتیجے میں انسان کس طرح کفر کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ جہالت سب سے بڑی بیماری ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کرام وقت کے علماء کرام کی صحبت میں رہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، ان سے جانیے ہر بات، وہ عالم جو سچ میں آپ کو قرآن و سنت کا علم دے رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ اپنے چہرے پر نقاب چڑھائے ہوئے ہیں، وہ عالم نہیں ہوتے۔ عالم وہ ہوگا جو شیطان سے بچنا آپ کو سکھائے گا، جو اللہ کے قریب آپ کو کرے گا۔ آپ کے دل میں جو وسوسے ہیں، جو خیالات ہیں، جو آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں سوالات ہیں، وہ عالم سوالات کے تمام جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح دے گا۔ تو اپنی صحبت کو پاک کیجئے، جہالت سے دور رہیے، عبادت اس طرح کریں کہ آپ کو علم ہو کہ کس ہستی کی عبادت کر رہے ہیں، کون ہے اللہ۔ اللہ ایسا کر سکتا ہے، ہاں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کفر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔